میں نے جناب ملٹری انٹیلیجنس کے ریکارڈ کیپر سے معلومات حاصل کی ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس کی تمام فائلیں اس کی تحویل میں رہتی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کرنل سہوترا یا اسپیشل ایجنسی کی کوئی فائل ریکارڈ میں نہیں ہے۔ میرے اصرار پر وہ مجھے ریکارڈ روم میں بھی لے گیا اور پھر اس نے انڈیکس مجھے دیا تاکہ میں خود چیک کر لوں، اور میں نے خود یہ انڈیکس چیک کیا ہے۔ جناب واقعی ریکارڈ میں ان ناموں کی کوئی فائل نہیں ہے، فیصل جان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ریسیور ناٹران کو دو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور فیصل جان نے خاموشی سے ریسیور ناٹران کی طرف بڑھا دیا۔ میں عمران کو وہاں بھیج رہا ہوں، وہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر انہیں ٹریس کرے گا، تم نے ان سے مکمل تعاون کرنا ہے۔ دوسری طرف سے ایکس2 نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ناٹران نے جواب دیا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر اس نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران کیسے ٹریس کر لے گا؟ فیصل جان نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے اسے یہ بات سن کر ذہنی طور پر صدمہ ہوا ہو کہ ایکس2 اس کی بات پر اعتماد کر لینے کی بجائے عمران کو یہاں بھیج رہا ہے۔ عمران صاحب ایسے زاویوں پر سوچتے ہیں کہ ان زاویوں کی طرف ہمارا ذہن جا ہی نہیں سکتا، اور یہ بات بہرحال طے ہے کہ کرنل سہوترا اور اسپیشل ایجنسی کا وجود ہے، ورنہ چیف کبھی اس طرح اصرار نہ کرتا۔ ناٹران نے کہا۔ چلو دیکھ لیں گے، فیصل جان نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر ایک طرف بنے ہوئے کچن کی اور بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی کی 2 پیالیاں اٹھائے واپس آیا، اور اس نے ایک پیالی ناٹران کے سامنے رکھی اور دوسری اپنے سامنے رکھ کر وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں مسلسل یہی سوچتا رہا ہوں کہ آخر عمران انہیں ٹریس کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرے گا، فیصل جان نے کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ وہ لازماً کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے گا جو ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، ناٹران نے کہا۔ ہم سوچ تو سکتے ہیں، فیصل جان نے کہا۔ ہاں، سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، ناٹران نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور فیصل جان کی پیشانی پر اس طرح شکنیں سی پھیل گئیں جیسے وہ واقعی کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ نہیں، کوئی ایسا طریقہ باقی نہیں رہا، کافی دیر بعد فیصل جان نے کہا، اور ناٹران بے اختیار مسکرا دیا۔ ایک خیال مجھے آیا ہے، کیوں نہ پرائم منسٹر ہاؤس کا ریکارڈ چیک کرایا جائے؟ اگر ایسی کوئی ایجنسی بنائی گئی ہے تو لازماً وہاں ریکارڈ موجود ہوگا، فیصل جان نے کہا، تو ناٹران بھی اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ ارے ہاں، واقعی ضرور چیک کرو، تمہارے پاس آدمی بھی تو ہیں، ناٹران نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چیک کر لیتا ہوں، عمران صاحب بھی تو کل ہی پہنچیں گے، اس دوران ہو سکتا ہے کہ ہم خود ہی اسے ٹریس کر لیں، فیصل جان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ناٹران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اب کل ہی ملاقات ہوگی، فیصل جان نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی اور بڑھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ ہر صورت کامیاب ہو کر ہی لوٹے گا۔ اب مجھے خود ہی جانا پڑے گا، عمران نے ریسیور رکھ کر سامنے بیٹھے بلیک زیرو سے کہا۔ ناٹران اور فیصل جان کی رپورٹ تو مفصل ہے، آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں الجھانے کے لیے کیا گیا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، سیٹ اپ تو بہرحال ہے، لیکن اس بار سیٹ اپ بنایا اس انداز میں گیا ہے کہ اس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکس2، عمران محسوس لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جولیا کا لہجہ مودبانہ ہو گیا۔ پاکیزہ کے صوبے بازیان کے اس حصے میں جو کہ ایران اور بہادرستان کی سرحد سے ملحقہ ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے جسے ساکاب کہا جاتا ہے۔ وہاں حکومت نے پاکیزہ یورینیم کے حصول کا پروجیکٹ بنایا تھا، لیکن پھر اس پروجیکٹ کو غیر منافع بخش سمجھ کر ترک کر دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے خلاف کافرستان نے کوئی خفیہ سازش کی ہے، لیکن فی الحال اس سازش کی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی۔ میں عمران کو کافرستان بھجوا رہا ہوں، وہ وہاں جا کر اس بارے میں تحقیقات کرے گا، تم چند ساتھیوں کو لے کر ساکاب جاؤ اور وہاں تحقیقات کرو، ہو سکتا ہے وہاں اس سازش کا کوئی کلیو مل جائے، عمران نے کہا۔ یس سر، لیکن تحقیقات کس انداز میں کرنی ہوگی؟ وہ تو سارا پہاڑی اور ویران علاقہ ہوگا، جولیا نے کہا۔ وہاں یقیناً دفاتر وغیرہ بنائے گئے ہوں گے اور کھدائیاں بھی کی گئی ہوں گی۔ گو پروجیکٹ کو ترک کر دیا گیا ہے، لیکن اتنی جلدی وہاں سے تمام سیٹ اپ نہیں اکھاڑا جا سکتا، اس لیے وہاں سرکاری افراد موجود ہوں گے۔ تم لوگ سیاحوں کی صورت میں وہاں جاؤ گے اور ان لوگوں سے مل کر صورتحال کا جائزہ لو گے، اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے گاؤں یا قصبوں میں بھی جا کر معلومات حاصل کرو گے۔ وہاں کوئی مشکوک آدمی یا گروپ یا کوئی مشکوک سرگرمی اگر ہوئی ہو تو اس کا سراغ لگاؤ گے۔
عمران نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا، یس سر، میں اب پوری طرح سمجھ گئی ہوں، جولیا نے کہا، اور عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا، جیسے وہ خود ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا ہو، اور اس کی اس کیفیت کو بلیک زیرو بھی پوری طرح سمجھ رہا تھا، کیونکہ واقعی صورتحال انتہائی الجھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کیس پر خود بھی غور کیا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کافرستان ثقافت پروجیکٹ کے خلاف اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو اس سازش سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہی بات سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ نہ حل ہو جائے۔ جس طرح کی رپورٹیں ثقافت پروجیکٹ کے بارے میں حکومت پاکستان نے تیار کرائی ہیں، ان سب کے مطابق یہ غیر منافع بخش پروجیکٹ ہے۔ یہاں یورینیم کا ذخیرہ تو ضرور موجود ہے، لیکن اس کی کوئی کوالٹی اس قدر ناقص ہے کہ اس کے نکالنے اور صاف کرنے پر جس قدر اخراجات آئیں گے، یورینیم کی قیمت اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کافرستان یہ یورینیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔ پھر ثقافت کا محل وقوع ایسا ہے کہ کافرستان کسی صورت بھی وہاں سے کچھ نکال کر کافرستان نہیں لے جا سکتا۔ اسے پورا پاکیزہ کراس کرنا پڑے گا۔ آران اور بہادرستان کی سرحدیں ملحقہ ہیں، وہاں سے یہ لوگ کچھ نہیں لے جا سکتے۔ پھر یورینیم کی کھدائی اور غیر صاف شدہ یورینیم کو لے جانا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ٹرکوں میں ہی غیر صاف شدہ یورینیم جا سکتا ہے۔ ادھر یہ رپورٹیں اس قدر جامع اور مکمل ہیں کہ ان پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایک ادارے کی رپورٹ ہوتی تب بھی شک کی بات کی جا سکتی تھی۔ پاکیزائی ماہرین، شوگرانی ماہرین، ایکریمین ماہرین، سب کی رپورٹیں تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود کوئی نہ کوئی سازش بہرحال ہو رہی ہے۔ اس شوگرانی ماہر لوچنگ کا قتل بتا رہا ہے کہ معاملہ مشکوک ہے۔ پھر اس کرنل سہوترا اور اسپیشل ایجنسی کو اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے کہ فیصل جان کی رپورٹ کے مطابق تمام اینگلز چیک کر لیے گئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، عمران نے کہا۔ واقعی یہی بات ہے جس نے اس کیس کو بری طرح الجھا دیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ بہرحال ہمارے دین کا سبق ہے کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مایوسی گناہ ہے، اس لیے اس پر کام تو بہرحال کرنا ہے، کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسا کلیو بہرحال مل ہی جائے گا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران کافی دیر تک خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اچانک اس طرح چونکا جیسے اس کے ذہن میں کوئی نیا خیال آ گیا ہو۔ بلیک زیرو نے عمران کو اس طرح چونکتے دیکھ کر پوچھا، ہاں، ان رپورٹوں کو ہم نے اپنے طور پر کسی ماہر معدنیات کو نہیں دکھایا، اور اگر کافرستان اس میں کسی بھی طرح ملوث ہے تو یقیناً اس منصوبہ بندی کے پیچھے کسی کافرستانی ماہر معدنیات کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس پہلو پر بھی چیکنگ کر لینی چاہیے، عمران نے کہا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، پاکیزائی، شوگرانی اور ایکریمین ماہرین کی رپورٹوں کے بعد کوئی پرائیویٹ ماہر کیا بتا سکے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹرائی کر لیں شاید، عمران نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکریٹری ہارجہ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی PA کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کرواؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ سر سلطان، آپ سیکریٹری معدنیات سے اپنے طور پر معلوم کریں کہ پاکیزہ میں کوئی ایسا ماہر معدنیات موجود ہے جسے بین الاقوامی طور پر اتھارٹی سمجھا جاتا ہو۔ پاکیزہ کے ساتھ ساتھ کافرستان کے بارے میں بھی پوچھ لیں اور پھر مجھے بتائیں۔ میں نے اگر براہ راست بات کی تو وہ سرکاری آدمیوں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں کہاں سے فون کر رہے ہو، سر سلطان نے جواب دیا۔ وہاں سے جہاں ایک دانشور کا مستقل قبضہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار ہنس دیے۔ اوکے، میں ابھی معلوم کر کے فون کرتا ہوں، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا، اور پھر تقریباً پون گھنٹے کے انتظار کے بعد سر سلطان کا فون آیا۔ عمران بیٹے، میں نے سیکریٹری معدنیات کے ساتھ ساتھ اس کے محکمہ کے ایک اور بڑے آفیسر سے بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ اس وقت پاکیزہ میں تو کوئی ایسا ماہر معدنیات موجود نہیں جسے اس موضوع پر بین الاقوامی اتھارٹی سمجھا جاتا ہو۔ کافرستان میں ایک ماہر معدنیات البتہ موجود ہے، اس کا نام ڈاکٹر گیانی سنگھ ہے۔ وہ سرکاری ملازم نہیں بلکہ کسی فارن یونیورسٹی کا ریٹائرڈ آدمی ہے، اور اب گزشتہ کئی سالوں سے کافرستان میں رہ رہا ہے۔ اس کا پتہ بھی میں تمہیں سینڈ کرتا ہوں۔ کافرستانی دارالحکومت میں ہاشانی کالونی کوٹھی نمبر 90 میں رہتا ہے، سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ واہ، آپ نے تو پوری جاسوسی کر ڈالی۔ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں نہ سیکرٹ سروس میں شامل کر لیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو سر سلطان بے اختیار ہنس دیے۔ یہ تو میرے لیے اعزاز ہوگا، لیکن دوسرے ہی روز میں کسی مجرم کی گولی کا شکار ہو کر اس اعزاز سمیت قبر میں اتر چکوں گا۔
سر سلطان نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا اور سر سلطان نے بھی ہنستے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری جناب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر گیانی سنگھ ہاشانی کالونی میں رہتے ہیں، ان کا نمبر، عمران نے کہا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبا دیا۔ کافرستانی دارالحکومت کی انکوائری کو فون کیا تھا آپ نے؟ بلیک زیرو نے پوچھا اور عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کرائیں، میں ایکریمیا سے بول رہا ہوں، میرا نام گوبندر سنگھ ہے، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ظاہر یہ کوئی ملازم ہی بول رہا تھا۔ وہ کب گئے ہیں اور کہاں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ 6 ماہ سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے ہیں، ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کی بیگم کو تو ان کے موجودہ پتے کا علم ہوگا، ان سے بات کرا دو، عمران نے کہا۔ جی، ان کی بیگم کو تو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، ان کا ایک ہی لڑکا ہے، وہ گریٹ لینڈ میں رہتا ہے، دوسری طرف سے ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا فون نمبر اور نام بتا دو، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، عمران نے کہا۔ ڈائری میں لکھا ہوا ہے، میں دیکھ کر بتاتا ہوں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر ریسیور علیحدہ رکھے جانے کی آواز سنائی دی اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ملازم کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ صاحب، کیا آپ لائن پر ہیں؟ ملازم نے کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا نام پریم سنگھ ہے جناب، وہ بینک میں آفیسر ہیں، ملازم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون نمبر دوہرا دیا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور ایک بار پھر کیڈل دبا کر اس نے پہلے گریٹ لینڈ کے ساتھ رابطے کا نمبر ڈائل کیا اور پھر ملازم کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سٹی بینک، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ پریم سنگھ صاحب سے بات کرنی ہے، میں کافرستان سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں پریم سنگھ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میں کافرستان سے بات کر رہا ہوں، شیر سنگھ، میرا تعلق محکمہ معدنیات سے ہے، میں ڈائریکٹر آپریشن ہوں، ایک انتہائی اہم سرکاری معاملے میں آپ کے والد جناب ڈاکٹر گیانی صاحب سے رائے لینی ضروری ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب 6 ماہ سے ملک سے باہر ہیں اور ان کے ملازم کو علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، ان سے آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے، اس لیے آپ کو فون کیا ہے، انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر آپ مدد کر سکیں تو مہربانی ہوگی، عمران نے کہا۔ لیکن ڈیڈی نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ کافرستان کے سرکاری کام میں مصروف ہیں، کوئی بڑے معدنی پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کافرستان کو ان کا علم نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے پریم سنگھ کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ وہ واقعی ایک سرکاری پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، لیکن 6 ماہ سے انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا۔ آپ ان کے صاحبزادے ہیں، لیکن اس اوپن فون پر اہم سرکاری راز تو بہرحال اوپن نہیں کیے جا سکتے، اس لیے آپ خود سمجھ لیں کہ حکومت کیوں ان سے فوری رابطہ کرنا چاہتی ہے، عمران نے گول مول کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں، البتہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ بے حد مصروف ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جس سچویشن میں کام کر رہے ہیں وہاں سے وہ اپنا کام مکمل ہونے سے پہلے کوئی کال نہ کر سکیں گے۔ کسی غیر ملک کی بات کر رہے تھے، کسی ملک کی، یہ میں نے ان سے پوچھا ہی نہ تھا، پریم سنگھ نے جواب دیا۔ اوکے، بہرحال اگر آپ سے ان کا رابطہ ہو تو آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ فوری طور پر حکومت سے رابطہ کریں، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی کام بہرحال ہو رہا ہے، بلیک زیرو نے جو لاؤڈر پر ساری بات چیت سن رہا تھا عمران کے ریسیور کیڈل پر رکھتے ہی انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کہاں اور کیا یہ بات سامنے نہیں آ رہی؟ اوکے، اگر جولیا کی رپورٹ میں کوئی ایسی بات تمہیں محسوس ہو، مجھے بتانا ضروری ہو، تو تم میری اسپیشل فریکوینسی پر یا ناٹران کے ذریعے مجھ سے بات کر لینا۔ اب بھی اسپیشل ایجنسی اور کرنل سہوترا کو ٹریس کرنا ناگزیر ہو چکا ہے، اس کے بغیر یہ الجھی ہوئی گتھی سلجھ نہیں سکتی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے جناب، بلیک زیرو نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا اور عمران خاموشی سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی اور بڑھ گیا۔ ایک پہاڑی چٹان پر لیٹے ہوئے نوجوان نے ساتھ پڑی ہوئی دوربین اٹھا کر جیسے ہی آنکھوں سے لگائی وہ بے احتیاط چونک پڑا۔ اسے نیچے تنگ سی سڑک پر ایک بڑی جیپ خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی پہاڑی کے اوپر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جدید انداز کی دوربین کی سائڈ پر لگی ہوئی ناب کو گھمانا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد جیپ کا چھوٹا سا ہیبلا اس کی نظروں کے سامنے بڑا ہونا شروع ہو گیا۔ اب اسے جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے افراد صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی نوجوان تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر ایک غیر ملکی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔
عقبی سیٹوں پر 2 اور مقامی افراد موجود تھے، لیکن ان تینوں افراد کی جسامت اور ان کے بیٹھنے کے انداز کو غور سے دیکھ کر اس کے ذہن میں بے اختیار خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ ان کی جسامت اور انداز ایسا تھا کہ ان کا تعلق فوج کے کسی کمانڈو گروپ سے ہو۔ اس نے جیپ کے سامنے لگی ہوئی نمبر پلیٹ کو غور سے دیکھا۔ جیپ دارالحکومت کی رجسٹرڈ تھی۔ کافی دیر تک وہ دوربین سے جیپ اور اس کے اندر موجود افراد کو دیکھتا رہا، پھر اس نے دوربین کو آنکھوں سے ہٹایا اور تیزی سے ساتھ پڑے ہوئے سیاہ رنگ کے بیگ کی زپ کھول کر اس میں موجود ایک خصوصی ساخت کا فکسڈ فریکوینسی ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن دبایا تو ٹرانسمیٹر سے ہلکی ہلکی محسوس آوازیں نکلنے لگی۔ ہیلو ہیلو، او پی 1 کالنگ اوور۔ نوجوان نے جلدی کال دینا شروع کر دی۔ یس بوس، اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ سر، ایک بڑی جیپ ساکاب پوائنٹ کی طرف آ رہی ہے۔ اس میں ایک غیر ملکی عورت اور 3 مقامی افراد سوار ہیں۔ جیپ دارالحکومت کی رجسٹرڈ شدہ ہے اور ان افراد کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کمانڈوز ہوں۔ اوور۔ نوجوان نے تیز لہجے میں کہا۔ او، کتنے فاصلے پر ہیں؟ جیپ اوور۔ دوسری طرف سے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ پوائنٹ پر پہنچ جائے گی۔ اوور۔ نوجوان نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ ان سے پہلے پوائنٹ پر پہنچ جاؤ اور چیک کرو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پوائنٹ پر موجود سب افراد کو ریڈ الرٹ کر دینا۔ میں ٹنل کا کام بند کروا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی تھرتھراہٹ یہ لوگ محسوس نہ کر سکیں۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر۔ اوور۔ نوجوان نے کہا اور ٹرانسمیٹر واپس بیگ میں ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی دوربین اٹھا کر اس نے اسی بیگ میں رکھی، اس کی زپ بند کی اور اسے کاندھے سے لٹکا کر وہ تیزی سے مڑا اور پھر مختلف چٹانوں کو پھلانگتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مستح علاقے میں پہنچ گیا جہاں ایک طرف بڑی سی بیرک بنی ہوئی تھی جس کے باہر ایک جیپ موجود تھی۔ ادھر ادھر مشینری بھی موجود تھی، لیکن یہ مشینری ساکت تھی۔ نوجوان دوڑتا ہوا بیرک کی طرف بڑھا چلا گیا۔ ابھی وہ بیرک کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بیرک سے ایک اور آدمی باہر آ گیا۔ کیا ہوا خیریت؟ اس آدمی نے نوجوان کو اس طرح بھاگ کر آتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نیچے سے ایک جیپ پوائنٹ کی طرف آ رہی ہے۔ اس میں ایک غیر ملکی عورت اور 3 مقامی افراد سوار ہیں، لیکن ان تینوں افراد کے جسم اور ان کے انداز بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق یقیناً فوج کے کمانڈو سیکشن سے ہے۔ میری باس سے بات ہوئی ہے۔ باس نے کہا ہے کہ پوائنٹ پر ریڈ الرٹ کا اعلان کر دیا جائے۔ انہوں نے پی 1 پر مشینری بھی بند کرا دی ہے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہو اور کسی شک کی بنا پر یہاں آ رہے ہوں۔ نوجوان نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ ان کے ساتھ کوئی غیر ملکی عورت بھی ہے۔ کیا یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس میں غیر ملکی عورتیں بھی بھرتی کی جاتی ہیں؟ دوسرے آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی اس بات پر غور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس غیر ملکی عورت کو وہ ساتھ اس لیے لے آئے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ پڑ سکے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہمیں محتاط تو بہرحال رہنا ہی پڑے گا۔ نوجوان نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آفس سنبھال لو، میں بیرک میں موجود افراد کو ریڈ الرٹ کر دیتا ہوں۔ دوسرے آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرک کی اور بڑھ گیا۔ بیرک میں سب دفاتر تھے۔ کئی دفاتر میں باقاعدہ افراد موجود تھے جبکہ کئی دفاتر بند پڑے ہوئے تھے۔ ایک دفتر کے سامنے باقاعدہ چپراسی موجود تھا۔ نوجوان تیز قدم اٹھاتا اس دفتر کی اور بڑھ گیا۔ چپراسی نے اس کے قریب آنے پر اسے سلام کیا اور پردہ اٹھا دیا۔ نوجوان خاموشی سے دفتر میں داخل ہوا اور پھر میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھ کر اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ جی صاحب، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ موہن بول رہا ہوں آکاش، دفتر میں موجود تمام افراد کو اطلاع کر دو کہ ایک جیپ پر سوار 3 مقامی افراد اور ایک غیر ملکی عورت پوائنٹ پر آ رہے ہیں۔ انہیں اصل مشن کے بارے میں ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسپیشل گارڈ کو باہر بھجوا دو اور اسے کہہ دو کہ وہ ان افراد کو میرے پاس لے آئے۔ نوجوان نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، سب کو نام تبدیل کرنے کا بھی کہہ دوں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب کیا اصل ناموں سے ان سے تعارف کرائیں گے؟ پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ نان سینس۔ موہن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ جناب، آپ نے اصل نام موہن لیا تھا اس لیے میں نے پوچھا تھا، دوسری طرف سے بولنے والے آدمی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ تو تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے اصل نام لیا ہے، ان کے سامنے تو میرا نام پرویز ہوگا۔ موہن نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور موہن نے ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہی آدمی جو موہن کو راستے میں ملا تھا اندر داخل ہوا۔ یہ لوگ کہیں پاکیزہ سیکرٹ سروس سے متعلق نہ ہوں، اچانک آنے والے نوجوان نے کہا تو موہن بے اختیار چونک پڑا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس، یہ خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ موہن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے باس نے بتایا ہے کہ اسپیشل ایجنسی کے اہم آدمی میجر رام لال کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس کا ملازم غائب ہے۔
मेजर राम लाल की लाश देखकर यही बताया गया है कि उस पर तशद्दुद किया गया है और उसने दांतों में मौजूद जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकुशी कर ली है। इससे साफ जाहिर होता है कि इससे असल हकाइक मालूम करने की कोशिश की गई होगी जिस पर उसने खुदकुशी कर ली होगी। मेजर रामलाल स्पेशल एजेंसी का इंतहाई अहम तरीन एजेंट था। वो आम हालात में कभी इस तरह खुदकुशी नहीं कर सकता। उससे कर्नल एस ने नतीजा निकाला कि सीक्रेट सर्विस इस प्रोजेक्ट के पीछे लग चुकी है। चनाचे हाई कमान ने फौरी एक्शन लेते हुए स्पेशल एजेंसी खत्म कर दी और बॉस को भी अलर्ट कर दिया, उस आदमी ने कहा और मोहन की आंखें फैलती चली गईं। ओ, ये तो तुमने नई बात बताई है सुरिंदर, मोहन ने होंठ चबाते हुए कहा। सुरिंदर नहीं, अरसलान, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और मोहन बेएहतियात चौंक पड़ा। अरे हाँ अरसलान, इन हालात में तो हमें वाकई इंतहाई मुहतात रहना चाहिए, मोहन ने कहा। ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ नॉर्मल हालत में रखो। इस तरह अगर ये लोग सीक्रेट सर्विस से मुतालिक हैं तब भी उन्हें कोई शक नहीं होगा। अगर तुमने ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात का मुजाहिरा किया तो फिर उन्हें शक भी पड़ सकता है, सुरिंदर ने कहा और मोहन ने इस बात में सर हिला दिया। अभी वो बातें करने में मसरूफ थे कि चपरासी अंदर दाखिल हुआ। जनाब, एक औरत और 3 मर्द एक जीप पर आए हैं, वो सयाह हैं। स्पेशल गार्ड ने कहा है कि उन्हें अंदर आने की इजाज़त देनी है या नहीं। चपरासी ने मोदबाना लहजे में कहा, सयाह और यहाँ इस वीरान इलाके में, ठीक है उन्हें ले आओ साथ, मोहन ने चौंक कर कहा और चपरासी सर हिलाता हुआ वापस चला गया। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला है, इसलिए ये लोग गैर मुल्की औरत को साथ ले आए हैं ताकि अपने आप को सियाह साबित कर सकें, वरना यहाँ सियाहों के लिए क्या कशिश हो सकती है, सुरिंदर ने मुंह बनाते हुए कहा और मोहन ने अस्वात में सर हिला दिया।